نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو کہ اب ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جو کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے حج والا مہینہ، یعنی اس مہینے میں حج ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام ذو الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ تو جن 10 راتوں کی اور جن 10 دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہو تو وہ کتنے قیمتی ہوں گے 10 دن، کتنے مقدس وہ دن ہوں گے، کیونکہ رمضان بھی ایک مقدس مہینہ ہے لیکن رمضان کا تعلق اس امت سے جڑا ہے، لیکن ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کا تعلق ہر نبی سے جڑا ہے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے اور حج تمام نبیوں نے کیا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے حج نہ کیا ہو، جو بیت اللہ نہ گئے ہوں، اور حج جو ہے وہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان 10 دنوں کا تعلق ہر نبی سے ہے، تو اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کہیں زیادہ ہے۔ کیا فضیلت ہے ان 10 دنوں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ جو پورے 355 دن ہیں، 365 دن میں سے 10 دن نکالنے کے بعد جو 355 دن ہوتے ہیں، ان 355 دن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کا پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں جو کوئی آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور حالانکہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر کوئی آدمی جہاد کرے وہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، لیکن جو آدمی جہاد پر گیا اور وہ واپس نہیں آیا، اپنی جان اور مال کے ساتھ گیا اور شہید ہو گیا، اگر وہ شہید ہو گیا دوسرے دنوں میں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ورنہ کوئی بھی عمل پورے سال میں کوئی بھی دن کوئی بھی آپ نیک عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادت کو جمع کر دیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع فرما دی، جیسا کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عرفہ بھی ہے، تکبیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع فرما دی۔ حج کبھی اور نہیں کر سکتے آپ، قربانی کبھی اور نہیں کر سکتے، عرفہ کا دن کبھی اور نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں کو ان 10 دنوں میں جمع فرما دیا، اس لیے ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اور یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پورے سال آدمی ذکر کرے وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ذکر کرنا پسند ہے۔ پورے سال آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا دوسرے دنوں میں بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو آدمی جتنے بھی نیک کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں خوب عبادت کریں، کھل کر عبادت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ عبادت کریں، کیونکہ جس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا عبادت کرنا پسندیدہ ہے، محبوب ہے اور ہمیں پسند فرماتے ہیں، تو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی یہ بتا دے کہ فلاں دن میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور فلاں دن میں تمہاری ہر چیز کو قبول کرتا ہوں اور فلاں دن میں تمہارے اوپر رحم کروں گا، کرم کروں گا، تو ہر آدمی یہ تمنا کرے گا میں کوئی ایسا نیک عمل کروں، اچھا کام کروں کہ میں اس کو پسند آ جاؤں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہے والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ 10 دن ہیں، تو جو 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں تو ان 10 دنوں میں خوب عبادت کی جائے۔ اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تو عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا معارف القرآن میں کہ جو آدمی ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچ گیا تو باقی پورے سال بھی وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور جو آدمی ان 10 دنوں میں خوب عبادت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک جو آدمی عبادت کی، جس آدمی کو توفیق مل گئی ان 10 دنوں میں، پورے سال اس آدمی کو عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ جو آدمی ان 10 دنوں میں عبادت سے محروم رہ گیا، ان 10 دنوں میں غفلت کی زندگی گزار دیا، ان 10 دنوں میں بھی گناہ نہیں چھوڑا، تو پورے سال اس کو عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، پورے سال وہ گناہ کرتا رہے گا۔ اور جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے گا تو وہ آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا،
اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور جس آدمی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں خوب عبادت کریں۔ ان 10 دنوں کا قرآن پڑھنا سال بھر کے قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر کرنا سال بھر کے ذکر سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں نماز پڑھنا سال بھر کی نماز سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا سال بھر کے روزے سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، تسبیحات پڑھنا وہ سال بھر کی تمام عبادتوں سے کہیں زیادہ ثواب ہے ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت سے مراد یہ 10 دن ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے خود فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ ان جو یہ گنتی کے چند دن ہیں، جو عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں خوب میرا ذکر کیا جائے۔ 10 دنوں میں کیا ذکر کیا جائے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان 10 دنوں میں گلیوں میں جاتے، مارکیٹوں میں جاتے، بازار میں جاتے، اپنے گھر سے جب بھی باہر نکلتے، مدینہ کی گلیوں میں جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو زور زور سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے آپ۔ تو آپ کو پوچھتے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تحمید، تہلیل، تکبیر اور تسبیح کثرت سے پڑھا جائے۔ یعنی حضور نے ان 10 دنوں میں فرمایا کہ تم ان 10 دنوں میں تسبیح پڑھو، تہلیل پڑھو، تحمید پڑھو اور تکبیر پڑھو۔ کیا مطلب؟ تہلیل کلمہ طیبہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تکبیر اللہ اکبر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تحمید الحمدللہ ان 10 دنوں میں یہ الفاظ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تسبیح سبحان اللہ یہ الفاظ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اب ان کے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ یہ جو تسبیح ہے ان کے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ جیسا کہ تسبیح ہے سبحان اللہ، تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کو۔ سبحان اللہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنا بہت آسان کام ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اس کو پڑھا جائے، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور حضور کی نصیحت ہے، حضور کی وصیت ہے کہ ان 10 دنوں میں اس کو پڑھا جائے۔ تو ان 10 دنوں میں کم سے کم اس کو پڑھ لیں تو 100 مرتبہ جو آدمی سبحان اللہ یہ پڑھ لے گا، صرف 100 مرتبہ، اس کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا، اتنا سبحان اللہ، تو اس کو احد پہاڑ جو مدینہ کے اندر احد پہاڑ ہے وہ پورا پہاڑ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنے بڑے پہاڑ کو سونا بنا کر اگر کوئی آدمی صدقہ کر دے تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 100 غلام، یہاں اگر کوئی آدمی ایک آدمی جیل میں ہے تو اس کو چھڑانے بھی لاکھوں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں لیکن وہ جیل سے باہر آتا نہیں ہے، اور یہاں پر جو آدمی 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ پڑھ لے اس کو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے ان 10 دنوں میں جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا۔ اور اسی طرح تحمید یعنی الحمدللہ، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ اتنا پڑھ لے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کے لیے دے دیے، 100 اونٹوں کی قربانی کر دی، 100 اونٹ قربان کر دیے، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غریبوں کے مزے آ گئے، یعنی وہ غریب جو آدمی قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے دنوں میں غریب ہے، تو وہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا رہے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو روزانہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب اس آدمی کو ملے گا۔ جو آدمی غریب ہے، جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں قربانی کرنے کے لیے، تو اس کے بھی مزے آ گئے تو وہ بھی یہ پڑھے۔ اسی طرح تکبیر، اب جو آدمی تکبیر کے مطلب اللہ اکبر 100 مرتبہ ان دنوں میں پڑھے گا، صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے میں کوئی 5-6 گھنٹے نہیں لگیں گے، 5 منٹ میں آپ ایک تسبیح پڑھ لیں گے۔ یہ ثواب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو اس کو یہ ثواب ہے کہ 100 گھوڑے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ 100 گھوڑے دے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تو یہ حالات ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک دن کا راشن نہیں دلا سکتا، لیکن جو آدمی اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھے گا تو 100 گھوڑے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ثواب ہے۔ بتاؤ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب اس کے بعد تحلیل کا مطلب کلمہ طیبہ، یعنی آدمی کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خالی حصہ ہے اتنا اس کو بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی زمین کہاں ہے آسمان،
زمین آسمان کے درمیان کوئی آدمی کسی چیز سے بھر نہیں سکتا ہے، لیکن واحد دنیا میں ایک ایسی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا جو آدمی اس کو پڑھتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی حصہ ہے وہ سب ثواب سے بھر جاتا ہے، اتنا زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ غریب آدمی کے مزے آ گئے، غریب آدمی سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور غریب آدمی ان 10 دنوں میں روزے رکھے، تو غریب آدمی کو تو مزے آ گئے۔ یعنی ہر آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے تو مزے آ گئے، اس کو تو چاہیے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، میں یہ کام کروں، تو کھل کر یہ کام کرے۔